7ویں حدیث سنن نبی داؤد کتاب المناسک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حاضری والے چیپٹر میں 2041 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص مجھ پر سلام پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ، یہ پرٹیکولر قبر کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. اللہ تعالیٰ مطلع کر دے گا. جو قبر پر جا کر سلام عرض کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب خود دیتے ہیں. اور یہاں جو ہے کہ روح لوٹا دے گا، یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے اور تمام محدثین کا اتفاق ہے یہاں روح لوٹنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا متوجہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی طرف جو قبر مبارک پر آیا ہے. ورنہ تو روح تو پہلے ہی برزخی تعلق موجود ہے، یہ لوٹنا برزخی تعلق، یہ برزخی لوٹنا ہے، دنیاوی لوٹنا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان شوق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ سلام عرض کرتے تھے. میں نے پہلے بھی بیان کیا، الموطا امام مالک میں، سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر، فضل الصلاۃ علی النبی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پر جاتے قبر رسول پر پہلے حاضری دیتے، 2 نفل پڑھتے مسجد نبوی میں، پھر قبر رسول پر حاضری دے کر السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر السلام علیکہ یا ابتا، یہ سلام پڑھا کرتے تھے. یہ ان کی سنت ہے اور الحمدللہ پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت اور اہل تشیع کا، کہ قبر رسول پر حاضری کا یہی طریقہ ہے کہ قبر مبارک کے سامنے جا کر روضہ شریف کے سامنے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جائے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں قبر پہ جا کے پڑھنا ہے، روضہ شریف پہ نہیں پڑھنا. ہو بھائی، آپ کی عقل کام نہیں کرتی کہ قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں، قبرستان کی دیوار پہ کھڑے ہو کر السلام علیکم السلام علیکہ اہل الدیار من المومنین پڑھتے ہیں، تو قبرستان تو 5-5 کلومیٹر دور ہوتے ہیں لمبے، تو کیا ہے کہ جو سامنے قبر ہے صرف اس تک سلام پہنچ رہا ہے اور آخری قبر تک نہیں پہنچ رہا. تو روضہ شریف کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، تو روضہ شریف جالیوں کے سامنے بھی جو بندہ سلام پڑھتا ہے وہ یہی ہے. اور اسی وجہ سے سعودی عرب کا جو چینل ہے مسجد نبوی والا، وہ جب اذان کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے روضہ شریف کے سامنے لائیو کیمرہ لاتے ہیں، لائیو، اور وہ جو کمنٹیٹر ہے وہ پڑھتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، کیونکہ لائیو پڑھ رہا ہوتا ہے نا وہ. سعودی عرب کے چینل پہ آپ تو لائیو دیکھ لیں آپ، لہٰذا وہاں بھی کوئی اس معاملے میں اختلاف موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں پرٹیکولر قبر رسول کے بارے میں. البتہ وہ جو حدیث ہے حیات الانبیاء فی قبورہم سے، جس کو دیوبند کے حیاتی جو مکتبہ فکر نے بڑا اس کو اٹھایا اور کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، سنن کبریٰ البہیقی میں موجود ہے اور حیات الانبیاء فی قبورہم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 18 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص میری قبر پر سلام پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، اور جب دور سے پڑھتا ہے تو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. امام بہیقی نے یہ حدیث لکھ کر خود ساتھ لکھا ہے کہ اس میں محمد بن مروان السدی یہ ایسا راوی ہے جس پہ نظر ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب اسماء و صفات کے اندر لکھا یہ کذاب راوی ہے. تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ السدی جو ہے یہ جھوٹا راوی ہے، حدیثیں گڑا کرتا تھا. خود امام بہیقی نے بھی لکھا ہے، لیکن یہ حدیث وہاں سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی امام بہیقی نے لکھی ہے یات الانبیاء فی قبورہم، اور ساتھ انہوں نے کیا لکھا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. انہوں نے تو ایمانداری کی کے ساتھ لکھ دیا، لیکن یہ پکڑتے ہیں ادھر سے بیان کرتے ہیں. بھائیو یہ روایت بالکل ضعیف ہے، اور اس کا ایک اور ترک بھی پیش کیا جاتا ہے ابو شیخ کی کتاب سے، کتاب الثواب سے. کہتے ہیں جی اس کو چھوڑیں، اس میں مروان السدی نہیں ہے. لیکن دونوں روایتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا یہ پیٹ رول موجود ہے. اب میں یہاں پہ دینے لگا ہوں علمی جواب، جس کو فلسفی کی لینگویج میں کہتے ہیں الزامی جواب، اور اس کا میں نے سائنٹیفک لینگویج میں نام رکھا ہے اینٹی وینم، یعنی کوبرا جب کاٹ جائے اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے، اور پنجابی میں کہتا ہوں پھکی. تو یہ پھکی ہے اب ان لوگوں کے لیے جو اس اصول کو نہیں مانتے. ایک روایت میں پیش کرنے لگا ہوں جو مسند امام احمد میں موجود ہے، جو کہتے ہیں نا صحیح ضعیف کا کوئی فرق نہیں، کتاب میں تو آ گئی ہم مانیں گے. مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 21274 ہے، اور مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث. مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اس سے کرو
کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، تو اپنے جہلی نسب پر فخر کرتا ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ اتنی ولگر لینگویج آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر سکتے ہیں؟ حدیث تو ہے نا جی، مسند امام احمد میں، مشکات میں بھی ہے، لیکن اس میں حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اس کو روایت کو آمش کی تدلیس والی کو صحیح ماننا ہے، 18 نمبر حیات الانبیاء فی قبورہم، تو اس کو بھی پھر صحیح مان کے اپنا ایمان کا بیڑا غرق کرے۔ جبکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ آپ اس طرح کی بات کر سکتے تھے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن پاک میں سورہ القلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ تو آپ اس قسم کی معاذ اللہ استغفر اللہ گفتگو کریں گے۔ اسی حوالے سے میں نے ایکسکلوسیو 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر، جس میں 5 ضعیف احادیث کی مثالیں میں نے پیش کی ہیں، اور صحیح مسلم کا پورا مقدمہ اس میں نے سمجھایا ہے کہ اگر ہم ان روایتوں کو صحیح مان لیں تو اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں، اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں۔ اور اس لیکچر کا نام ہے مسئلہ نمبر 36، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اب آخری حدیث، 8ویں حدیث، وہ صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فضائل موسیٰ والے چیپٹر میں علیہ السلام 6156 اور 6157 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، لیٹ کے نہیں، کسی کو وہم نہ پڑ جائے، لیکن وہ ہم آبزرو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھا دیا تاکہ امت تک عقیدہ پہنچ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ منظر دیکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا امام بھی بنایا۔ بیت المقدس میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 430 نمبر حدیث ہے کہ وہاں انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، کیونکہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 81 میں یہ وعدہ تھا کہ اے نبیو جب میں تمہیں رسالت و نبوت دوں اور پیغمبر آخر الزمان تشریف لے آئے تو تم سب نے ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنی ہے۔ اس وعدے کی تکمیل ہوئی شب معراج، صحیح مسلم 430 نمبر حدیث کتاب الایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں انبیاء کو جمع کیا گیا اور جبرائیل نے مجھے پکڑ کر آگے کیا اور کہا کہ آپ ان کی امامت فرمائیں۔ لہٰذا اسی حدیث کے تحت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں امام الانبیاء اور امام اعظم ان کو بناؤ کہ جو انبیاء کے امام ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ الحمدللہ۔